بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب زید مجدہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 17ویں سالانہ فامدین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ریاض الجنہ کی حقیقت اور فضیلت. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں تمام قسم کی عظمتوں کا محور بنایا ہے
کی ذات بابرکات سے نسبت کی بنیاد پر زمان کو بھی شرف ملا ہے اور مکان کو بھی شرف ملا ہے. آپ کی طرف نسبت کی وجہ سے ذوات اور صفات کو اعزاز میسر آیا ہے. انہی نسبت کی عظمتوں کے مظاہر میں سے ایک مظہر ریاض الجنہ کی شکل میں مدینہ شریف میں اس امت کے لیے رب ذوالجلال کا بہت بڑا تحفہ ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی حاضری کے زیر سایہ سب کو بار بار ریاض الجنہ کی حاضری کا شرف عطا فرما. ریاض الجنہ کا لفظ یقیناً آپ کے دل و دماغ میں موجود ہے. ریاض روضہ کی جمع ہے اور جنت کا لفظ ایک محبوب لفظ ہے. ریاض الجنہ کا لغوی معنی ہے جنت کی کیاریاں، جنت کے باغات اور جنت کے باغیچے. اگرچہ جنت کا اپنا معنی بھی باغ ہے، لیکن اس مقام پر ریاض کے اس کی طرف منسوب ہونے کی بنیاد پر جنت سے مراد وہ حقیقی جنت ہے جس کے بارے میں آپ نے پورا ایک موضوع سنا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان. بخاری شریف میں یہ حدیث شریف متعدد مقامات پر موجود ہے. حدیث نمبر 6588، حدیث نمبر 1888، حدیث نمبر 1196 اور حدیث نمبر 7335. چار جدا جدا مقامات پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس میں آپ نے اپنے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ کہا. اور ساتھ ہی اسی حدیث شریف کے الفاظ میں آخر میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں وَمِنبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي، کہ میرا منبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ ہے. جو مسجد نبوی شریف میں منبر ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض پر بتایا. ریاض الجنہ کو جو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس سلسلہ میں الکاشف عن حقائق السنن کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی.
کہتے ہیں کہ اس جگہ کو روضہ سے یا ریاض سے جو تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے لأن زوار قبره وعمار مسجده من الملائکة والجن والانس لم يزالوا مکبین فیہا علی ذکر اللہ، کہ یہ وہ جگہ ہے جو کبھی ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتی، اور اس میں 3 مخلوقات جو ذکر میں مصروف رہتے ہیں. اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر حاضری دینے والے مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر حاضری دینے والے فرشتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر حاضری دینے والے جن، انسان، فرشتے اور جن ہمیشہ یہاں پر ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ تینوں کے لحاظ سے یہ کہا گیا اذا صدر منها فریق واردها آخرون، جب ایک جماعت وہاں سے نکلتی ہے تو دوسری داخل ہو جاتی ہے، اور ہر وقت یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور وہاں رب ذوالجلال کے ذکر میں، درود السلام میں، اور خالق کائنات جل جلالہ کی بندگی میں یہ مختلف طبقات مصروف رہتے ہیں. اس بنیاد پر اس جگہ کو ذکر و فکر کا ایک گلشن کہا جاتا ہے، جس کے اندر متعدد مخلوقات اپنے اپنے انداز میں اپنی حاضری کا اہتمام کرتی ہیں. اور اس میں بطور خاص زوار قبر اور عمار مسجد کہ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے گئے، وہ انسان، وہ فرشتے، وہ جن، اور پھر مسجد نبوی شریف میں عبادت کی خاطر جو گئے وہ اس مقام پہ اکٹھے ہوتے ہیں جس مقام کو ریاض الجنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا عربی زبان اور اردو زبان حروف تہجی اکثر مشترکہ، اور لفظ ضاد کا امتیاز یہ ہے کہ اردو زبان کے اندر لفظ ضاد ہے، اور عربی کی شناخت یہ ہے، اسے کہا جاتا ہے لغت الناطقین بالضاد، ان کی زبان کہ جن کے حروف تہجی میں سے ایک حرف ضاد ہے. لہذا ہم جس وقت عربی زبان کے اندر اس کا ذکر کریں گے تو اس کو ریاض الجنہ کہیں گے، اور جب اردو میں اپنی زبان میں بولیں گے تو اس کو ریاض الجنہ کہیں. یعنی ہماری بولی میں ضاد ہے، جس طرح آپ کسی کا نام بتاتے ہو کہ اس کا نام محمد افضل ہے اور یہ ارض پاک ہے، اس میں ضاد بولا جاتا ہے، یہ ہماری زبان کے لحاظ سے. لیکن عربی زبان کی تمام تاریخ کے اندر پہچان یہ ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس میں ضاد کا حرف موجود ہے. اس بات سے عربی زبان کے اندر جس وقت اسی کو بولا جائے گا تو پھر ریاض الجنہ کہا جائے گا، اور اردو میں ہم ترجمہ کرتے وقت اس کو ریاض الجنہ یا روضہ کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. یہ وہ بنیادی امتیاز ہے عربی زبان کا جس کی وجہ سے تلاوت میں بھی فرق ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جو تلفظ ہے وہ عربی تلفظ ہے، اور اگر اس کو کوئی غیر المغضوب پڑھتا ہے تو وہ قرآن کو اردو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، چونکہ اردو میں ضاد ہے، عربی زبان میں ضاد نہیں ہے. عربی زبان کی پہچان یہ ہے کہ لغت الناطقین بالضاد. ریاض الجنہ کے لحاظ سے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے باغ. اس حدیث کے الفاظ بیت کی جگہ
متعدد اور بھی ہیں. یوں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین حجرتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ شریف اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. ایسے ہی یہ بھی ہے ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ. اس سے بھی علماء کے متعدد اقوال. اس سلسلہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاء اللمعات میں ان کی تفصیل کی، اور پھر تفصیل کے بعد جو تحقیقی فیصلہ تھا وہ صادر فرمایا. ایسے امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں بھی متعدد اقوال پیش کرنے کے بعد اس کے بعد ان میں تطبیق کی. سب سے پہلا قول یہ ہے کہ اس کو ریاض الجنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں جو انسان بندگی کرتا ہے تو عام مقامات سے اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اس کا وہ عمل اس کے جنت جانے کا سبب بن جاتا ہے. اس بنیاد پر اس کو جنت کا باغ یا جنت کے باغات کہا جاتا ہے. جس عمل کی بنیاد پر جہاں کثرت ثواب کی وجہ سے انسان کو جنت ملتی ہے، اس جگہ کو، اس مکان کو اس کے شرف کی بنیاد پر ریاض الجنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی متعدد مثالیں حدیث شریف کے اندر موجود ہیں. جس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی جنت قدموں کے نیچے آباد ہے، اوپر قدم ہے. اس کا مطلب تمام محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ جس وقت کوئی انسان ماں کی خدمت کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے اور آداب اور عزت کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس انسان کے جنت جانے کا سبب بن جاتا ہے. جو چونکہ ماں کی خدمت انسان کو جنت پہنچاتی ہے، اس واسطے یہ کہہ دیا گیا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے واقع ہے. ایسے ہی دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے واقع ہے. تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ تلوار جہاں رکھی گئی ہے اس کا جہاں سایہ پڑ رہا ہے تو نیچے جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے ساتھ جہاد وہ عمل ہے جو بندے کو جنت لے جاتا ہے. تو اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے، مفسرین محققین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے ریاض الجنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی بندگی باعث جنت ہے، اور چونکہ کثرت سے ثواب ملتا تو اس بنیاد پر اسے جنت کا باغ مجازن کہہ دیا گیا. چونکہ جنت کا ذریعہ جنت جانے کا دروازہ ہے، جنت جانے کا سبب ہے، تو مجازن جو سبب تھا اسے جنت کہہ دیا گیا. یہ کچھ لوگوں کا اس بارے میں خیال ہے. کچھ لوگوں نے اس کو یوں بھی بیان کیا این مجمع ملائکہ و جن و انس کہ دربار ذکر حق می نمائے و تسبیح و تقدیس می کنن، کہ چونکہ یہ مقام ایسا مقام ہے کہ جہاں پر جنتی بیٹھتے ہیں، کیونکہ فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کے وہاں پر بندگی کرتے ہیں، وہ جنتی مخلوق وہاں جلوہ گر ہوتی ہے. ایسے ہی پھر جنت جانے والے جنہوں نے مایعول میں جنتی بننا وہ آ کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ملائکہ ہوں جن و انس ہوں. تو اس بنیاد پر ان جنتیوں کی نسبت کی وجہ سے اس جگہ کو ریاض الجنت کہہ دیا جاتا. تیسرا مطلب جو
راجے مطلب اور صحیح ترین مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنا ایریا ہے یہ سارے کا سارا جنت کا ایریا، یعنی حقیقت میں یہ لفظ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ان کا حقیقی معنی لیا جائے۔ پہلے دونوں معنی مجازی ہیں کہ چونکہ اعمال جنت جانے کا سبب بنتے ہیں تو ان اعمال کی بنیاد پر اسے جنت کا باغ کہہ دیا گیا، چونکہ بیٹھنے والے جنتی ہیں تو نسبت کی بنیاد پر انہیں جنت کا باغ کہہ دیا گیا۔ ان دونوں اقوال کے مقابلے میں جو صحیح ترین قول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہر دو سخن ضعیف بس، کہ پہلے دونوں باتیں ضعیف باتیں ہیں کہ اس بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ اس لیے ریاض الجنت ہے کہ یہاں کا عمل بندے کو جنت لے جاتا ہے، یا وہ جنتیوں کی نسبت کی وجہ سے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، ان دونوں کو ضعیف قول قرار دیتے ہوئے اشیاء اللمات شرح مشکات شریف کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ کہا کہ یہاں وجہ خاص ہے جس کی بنیاد پر اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، عام جگہوں کو ریاض الجنہ نہیں کہا جاتا۔ تو فرمانے لگے نیکی تو کہیں کی بھی ہو وہ جنت جانے کا باعث ہے، نیکی جہاں بھی کوئی کرے وہ نیکی اس کو جنت لے جائے گی۔ جس وقت وہ نیکی اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہوگی تو پھر کوئی اس جگہ کی خصوصیت واضح نہیں ہوتی۔ اگر اس بیس سے اس کو ریاض الجنہ کہا جائے کہ وہاں نیکی کرنے سے وہ نیکی بندے کو جنت لے جاتی ہے، تو دنیا میں جس مسجد میں بھی نماز پڑھی جائے وہ نماز بندے کے لیے جنت جانے کا باعث ہوگی۔ جس جگہ بھی کوئی تلاوت کرتا ہے وہ تلاوت اس کے جنت جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ جس جگہ بھی کوئی تسبیح و تحلیل کرتا ہے تو وہ بندگی کر رہا ہے، کار ثواب ہے اور جنتیوں والا کام ہے، اور اس عمل سے وہ انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جو وجہ بیان کی جا رہی ہے پھر ساری کائنات کو ریاض الجنہ کہنا چاہیے، صرف اس جگہ کو ریاض الجنہ خاص ایک اصطلاح کے لحاظ سے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس واسطے یہ ماننا پڑے گا کہ باقی پوری زمین اس جگہ کو ایک اختصاص حاصل ہے جو باقی مقامات کو حاصل نہیں، وہ یہ کہ یہ بعین ہی جتنی جگہ ہے یہ عین جنت کی جگہ ہے۔ اس میں پھر آگے دو صورتیں، ایک یہ صورت ہے کہ یہ ٹکڑا جنت سے نازل ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ پہلے جنت نہیں تھا لیکن بعد میں جنت کا بنا دیا گیا، عین جنت سے نازل ہوا۔ اس لحاظ سے بھی امام کستلانی کا یہ قول موجود ہے کہ جس طرح رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت کا ایک تحفہ عطا کیا، ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت کا تحفہ عطا کیا۔ ایک تحفہ حضرت خلیل علیہ السلام کا ہے اور ایک تحفہ حضرت حبیب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت کا تحفہ کیا تھا؟ وہ حجر اسود جو کہ بیت اللہ کے کونے میں لگا ہوا، وہ عین جنت سے اور پھر جنت میں چلا جائے گا۔ جس طرح رب ذوالجلال نے اپنے خلیل علیہ السلام کو یہ تحفہ دیا ہے، اس طرح رب ذوالجلال نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاض الجنہ کی شکل میں یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا اس مطلب کے مطابق جو راجح ترین مطلب ہے کہ یہ اتنی جگہ جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے یہ جنت ہی کا ٹکڑا، اور جنت سے اس کو دنیا پر نازل کیا گیا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر یہ ٹکڑا گناہگاروں کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جس وقت حشر برپا ہوگا باقی سب دنیا فنا ہو جائے گی، یہ پھر بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور طیبہ کے سوا سب باغ پامالے فنا ہوں گے۔ دیکھو کہ جہاں والو جب وقت خزاں آیا، باقی سارے پامالے فنا ہو جائیں، یہ پھر بھی باغ باقی رہے گا، طیبہ کا یہ گلشن پھر بھی مسکراتا رہے گا۔
اس بنیاد پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر بہت سے محققین نے کہا کہ یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد لینا چاہیے، اور حقیقی معنی مراد لینے سے یہ مطلب واضح ہوگا کہ یہ ٹکڑا اب بھی جنتی ہے اور اسی طرح اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس پر بطور خاص دلیل پیش کرتے ہوئے کہ یہ ٹکڑا بہن ہی اٹھایا جائے گا اور تباہ نہیں ہوگا، اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا۔ دو دلیلیں محققین نے پیش کی کہ اس حدیث شریف میں جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اگلا حصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمِنبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي، ممبر میرا حوض پر ہے۔ حوض کون سا؟ جنت کا، وہ حوض کوثر۔ تو اس سے دلیل پکڑتے ہوئے نے کہا کہ جب یہی ممبر حوض پر ہے، اس بنیاد پر یہ سارا ایریا جو اس کو اسی طرح جنت میں پہنچا دیا جائے گا، کیونکہ حوض وہ جو جنتی مخلوق ہے اس کے لحاظ سے اس کی تعین ہو رہی ہے کہ یہ اسی طرح رب ذوالجلال اس علاقے کو جنت میں پہنچائے گا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ استن حنانہ جس کا تذکرہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون کے ساتھ پیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، وہ کھجور کا تنا تھا۔ جب ممبر بنا تو میرے نبی علیہ السلام ممبر پر بیٹھنے کے لیے جب اس کے پاس سے گزر کے آگے بڑھے تو حدیث شریف میں ہے صاحت النخلۃ التی کان یخطب عندہا، تو اس تنے نے رونا شروع کر دیا جس کے ساتھ نبی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اس انداز میں رویا حتی کادت ان تنشقا، یوں لگتا تھا روتے روتے پھٹ جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام اتنے لجپال ہیں، ممبر پہ بیٹھ چکے تھے مگر لکڑی کے عاشق کے رونے پر نیچے اترا، فاحتضنھا واعتنقھا، کہا اس سے معانقہ کیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، حتی تئن انین السبیل۔ صحابہ کہتے ہیں سیاستہ میں حدیث شریف موجود ہے وہ تنا یوں آہستہ آہستہ روتے روتے چپ ہوا جیسے بچھڑا ہوا بچہ ماں کے سینے سے لگ کے چپ کر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ خاموش ہو گیا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس سے مذاکرات کیے کہ چاہو تو تمہیں پھر اسی باغ میں بھیجتا ہوں جہاں کبھی تم اگے تھے، تو اب بھی بھیجتا ہوں، تم پھر سرسبز و شاداب ہو جاؤ، تمہارے پتے نکل آئیں گے، تم پہ کھجوریں بھی لگے گی، اور اگر چاہو تو میں تمہیں آج جنت میں پہنچا دیتا ہوں۔ سنن کبریٰ بہقی کے اندر جو الفاظ ہیں مذاکرات کے، اتنا فیض مل چکا تھا اس لکڑی کو جس کو احساس بھی ہے کہ میرے محبوب مجھ سے دور ہوئے ہیں، پھر پتا بھی ہے کہ قریب بلانے کا طریقہ کیا ہے، پھر یہ بھی خبر ہے کہ آپ قریب آ چکے ہیں۔ پھر جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہو لے لو، چاہو تو ابھی پھر گلشن میں پہنچ جاؤ گے، ہرے بھرے ہو جاؤ گے، تم پہ پھل لگے گا، اور چاہو تو جنت میں پہنچاتا ہوں، جنتی تمہارا پھل کھاتے رہیں گے۔ تو اس نے کہا اختار باقی علی الفانی، مجھے فانی چیز نہیں چاہیے، مجھے باقی چیز چاہیے، کہ جنت میں اگر آج ہی بناتے ہو تو پھر تو جنت تو ہمیشہ رہے گی، تو میں بھی ہمیشہ رہوں گا، اور اگر دنیا کا جو باغ تھا جہاں میں لگا ہوا تھا وہاں اب میں چلا جاؤں تو اعزاز یہ بھی بڑا ہے کہ میں پھر ہرا بھرا ہو جاؤں گا، اور ایسا ہوتا نہیں جو شان مجھے مل جائے گی کہ اس طرح خشک تنا پھر مسکرانا شروع ہو جائے، لیکن بالآخر قیامت آئے گی، مجھے پھر مرجھانا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں مجھے ایسی جگہ پہ پہنچا دو کہ جیسی جگہ پھر مجھے فنا نہیں ہمیشہ کی بقا نصیب ہو جائے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو ریاض الجنہ میں دفن کر دیا گیا۔ تو محققین کہتے ہیں جو سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے آج جنت ملے گی اور پھر جنتی تیرا پھل کھائیں گے، تو وہ وعدہ یوں پورا ہوا کہ اس کو ریاض الجنہ میں دفن کیا گیا، تو یہ بین ہی ٹکڑا اٹھایا جائے گا اور جنت میں پہنچایا جائے گا، اور اس بیس پہ وہاں پھر جا کے اس استن حنانہ کی شاخیں نکلے گی، پھل نکلے گا، اور یہ وہ درخت ہوگا جس کا پھل دنیا میں بھی لوگ کھاتے رہے اور جس کا پھل جنت میں بھی کھانے والے ہیں۔ تو یہ دو آراہ ہیں۔ پھر اس کو اہل جنت ماننے کے لحاظ سے بھی، اہل
اہل جنت کہ ٹکڑا اترا اسی طرح ہے جنت سے، یا پہلے عام زمین کا حصہ تھا لیکن پھر سرکار نے اس کو جنت بنا دیا ہے۔ اب یہ عام زمین کے ساتھ پھر اٹیچ نہیں ہوگا، محشر میں عام زمین سے جدا ہو جائے گا اور اسے یوں ہی جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا کہ یہ وہ مقام ہے جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور اس کے اندر رب ذوالجلال نے اتنی عظمتیں اس کو عطا فرما رکھی ہیں۔ یہاں ایک ستی ذہن میں سوال بھی آ سکتا ہے، یا پھر جہاں انکار کی عادت ہے اس کے لحاظ سے، یا آج کے جدید دماغ کی بنیاد پر بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جنت کی جو تعریف ہے اس میں یہ ہے کہ جو جنت پہنچ جائے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی ہمیشہ کے لیے، لا یسمع آبادا، اس کو کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ جب یہاں بیٹھے ہوئے بندے کو تو پیاس لگ جاتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور جنت میں کسی کو سر درد نہیں ہوگا، یہاں درد ہو سکتا ہے، تو کس بیس پہ تم اس کو اہل جنت قرار دے رہے ہو؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، فرمانے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کی حقیقت تو اہل جنت والی ہے، آگے اس کے احکام جو ہیں ان کا اجرا اس وقت ہوگا جس وقت حشر برپا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اہل جنت کے احکام نہ کھانا، یعنی بھوک کا احساس نہ ہونا اور پیاس کا احساس نہ ہونا، اور اس طرح کی جو امور ہیں ان کا جو اطلاق ہوگا وہ اس وقت سے ہوگا، اور رب ذوالجلال نے اس کو حقیقت ابھی وہ عطا فرما دی ہے، اور یہ خالق کائنات جل جلالہ کی ان حکمتوں کے پیش نظر ہے جو اس نے اہل جنت کو چھپا رکھا ہے، اور اہل جنت کو چھپانے کی وجہ سے ایمان بالغیب کی شان رکھی ہے اور لوگوں کا امتحان رکھا ہے۔ اس واسطے جب اہل جنت خود چھپی ہوئی ہے تو اہل جنت کا وہ حصہ جو سامنے موجود ہے اس کو ظاہر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے جو آثار ہیں ان کو کچھ وقت کے لیے نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ جیسے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے پیش نظر جب جنت کا گچھا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ اونچا کیا، پھر ہاتھ نیچے کر لیا، قدم پیچھے ہٹا لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ محبوب یہ ماجرا کیا تھا؟ فرمایا میں نے جنت کا گچھا پکڑا تھا مگر میں نے توڑا نہیں ہے، مجھے یہ خیال آیا ہے کہ رب نے جنت چھپائی ہوئی ہے، اگر میں توڑ دوں گا تو جنت ظاہر ہو جائے گی اور پھر امتحان کے جو تقاضے ہیں ان کے اندر خلل آ جائے گا۔ میں نے رب کی حکمتوں میں مداخلت کو اچھا نہیں سمجھا، اس واسطے میں نے اس گچھے کو توڑ دیا ہے۔ تو یہ چیز تھی کہ جس کو ظاہر ہی نہیں کیا، آگے ظاہر کرتے پھر لوگ کھاتے تو پھر ایک نیا اس سے انکشاف ہوتا۔ یہ ریاض الجنہ کی شان یہ ہے کہ اس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ظاہر فرما دیا ہے، اس کو نامزد کر دیا ہے، اور ساتھ اس کے جو آثار ہیں ان پر ظاہر کے لحاظ سے پابندی لگا دی گئی ہے کہ جس وقت حشر برپا ہوگا اسی کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود ہوں گی جو رب ذوالجلال نے حقیقی جنت میں رکھی ہوئی ہیں، اور کتنی بڑی قیمت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے موضع صوت من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک گز مربع جنت کی قیمت اگر کوئی ساری دنیا بیچ کے پوری کرنا چاہے تو پوری نہیں کر سکتا، اتنی قیمتی ایک گز مربع جنت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے میرے محبوب علیہ السلام کو امت کے تحفے کی خاطر کئی گزوں پر مشتمل جنت کا ٹکڑا دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ اس کی تعجیل کے لحاظ سے امام زرقانی کا یہ قول آگے میں پیش کرنے والا ہوں، ساتھ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی ایک اور جہت کو بھی بیان کیا، فرمانے لگے کہ یہ انداز جو ریاض الجنت کا ہے اگرچہ در حسن ظاہر عظیم عالمی نمایاں کہ اگرچہ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے یہ جگہ اسی جہان کی لگتی ہے کہ جس طرح باقی زمین ہے ایسے یہ بھی زمین ہے، اور دیکھنے میں بندے کو فرق نہیں لگتا کہ باقی جنت نہیں اور یہ جنت ہے،
فرمانے لگے دردیدہ باطن ازا عالم است، اگر کوئی روحانی آنکھ سے دیکھے تو اسے فرق نظر آئے گا، دیدہ ظاہر میں فرق نظر نہیں آتا، اور دیدہ باطن میں حضرت شاہ کہتے ہیں فرق نظر آتا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اصل میں کمی ریاض الجنت میں نہیں، کمی بندے کی آنکھ میں ہے۔ وہ آدمی تا محجوب وہ حجب طبیعت ظلمانی باشد و گرفتار از عادت بشری، کہ جس وقت بندہ اپنی بشری عادت اور طبیعت کے اندر لپٹا ہوا ہے اس وقت تک اسے اس کی حقیقت کا پوری طرح پتہ نہیں چلتا، اور جس وقت ایک انسان کثرت عبادات کی وجہ سے اس کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، وہ ظلمت سے رہا ہو جاتا ہے، اس کے باطن کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اسے دنیا میں ہی جنت کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ تو امتحان کے پیش نظر اس کو محجوب بنا دیا گیا، اوپر حجابات ہے، حقیقت بیان کر دی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور یہ بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہے کہ اگر سامنے ویسے جنت لگتی ہو تو پھر ماننے والے کا کمال کیا ہے؟ اس کو ریاض الجنت، کمال یہ ہے کہ لگتی ظاہری زمین کی طرح تھی، لیکن چونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، امتی نے تسلیم کر دیا ہے۔ اب اس بنیاد پر اسے پردے میں رکھا رب ذوالجلال نے، اور سرکار نے اعلان کر دیا جس نے سرکار کے کہنے پر اس کو 100% جنت مان لیا ہے تو اس کو اس چیز کا بھی ثواب ملے گا کہ اس نے اپنے حواس پر اعتماد نہیں کیا، اس نے محبوب کے فرمان پر اعتماد کیا ہے۔ اگرچہ اپنی آنکھ دیکھ کر کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن اس نے کہا سرکار نے فرق بیان کر دیا ہے تو سرکار کے فرق کو میں نے فرق سمجھنا ہے۔ جنت میں دنیا میں زمین و آسمان سے زائد کا فرق ہے، اور یہ مسئلہ لوگوں کو اس بات کی وضاحت کرنے والا بھی ہے جس وقت میرے محبوب علیہ السلام کا تحفہ اسے سمجھنے کے لیے یہ ظاہری آنکھ کافی نہیں تو محبوب کی اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ظاہری آنکھ کا فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جب وہ حصہ زمین کا جو ظاہری زمین لگتی ہے لیکن چھپی ہوئی جنت ہے اور اس پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، ایسے ہی میرے محبوب علیہ السلام کی اس سے کہیں زیادہ جو حقیقت جسمانی ہے اس کا انداز ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے نور پر لباس بشر کا پردہ ڈالا ہے، اور یہ امتحان ہے اس انسان کا کہ یہ رب ذوالجلال کے نور کے مطابق اپنا کس طرح کا یقین رکھنے والا ہے۔ ریاض الجنہ کے لحاظ سے جو اس کی پیمائش بنتی ہے، چونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بیت اور منبر کے درمیان کی جگہ کو ریاض الجنہ سے تعبیر کیا گیا، تو اس کا اندازہ امام زرقانی نے کہا قدرھا 53 ذراع، 53 ہاتھ اس کی لمبائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ سے لے کر منبر تک 53 ہاتھ 53، اور اس میں عربی زبان میں انسانی ہاتھ جس کو کہا جاتا ہے وہ تقریباً گز کے قریب ہوتا، تو 53 گز اس کی تعبیر کی گئی۔ اور دوسرا قول ہے 54 جس کے اندر 54 کا انداز بھی بیان کیا گیا، اور بعض نے کہا اس کو مزید تھوڑا بیان کرتے ہوئے اس کی حقیقت اور تعین کے لحاظ سے امام زرقانی نے فیصلہ کیا اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ تقریباً 35 گز کے لحاظ سے اس کا تعین بنتا ہے، اور کہتے ہیں اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ جس وجہ سے بعد میں آ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی دیوار بنی تو اس کا حصہ کچھ تقسیم ہوا، اب اس حجرہ مبارک کی بیرونی دیوار جو ہے اس سے لے کر آگے منبر شریف جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک ہے اس تک جو ہے اس کو بعض لوگوں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں پر تقدس کا اتنا لحاظ رکھا امت نے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس فضیلت کو جس میں آپ نے اسے واضح طور پر جنت کے باغوں میں سے باغ کہا اور عمل کی ویلیو کو اور عمل کی حیثیت کو اجاگر کیا، تو تمام سفر نامے امت کے
تمام کتابیں زیارت کی حج و عمرہ کے لحاظ سے جس قدر بھی جس صدی میں مختلف تعریفات کی گئی، اس مقام کی عظمت کو اجاگر کیا گیا اور لوگوں نے تقدس کے حصول کے لیے اپنے زرعی کام جو ہے ان کا کچھ نہ کچھ حصہ وہاں بیٹھ کر کرنا اسے اپنے لیے سعادت سمجھا. یہاں تک کہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب صحیح بخاری شریف، اس کی تصنیف کے دوران حول محمد بن اسماعیل تراجم جامعہ بین قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری اگرچہ 16 سال میں لکھی، لیکن بخاری کا جو سکیچ تھا، خاکہ جو تیار کیا، اس کے ابواب ہیڈنگ جو عنوان بنا، عنوان کے نیچے پھر بعد میں حدیثیں لکھی، وہ مکمل بخاری شریف کی اول سے لے کر آخر تک جتنے عنوان تھے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سارے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے مکمل فرمایا. اور ان کا یہ یقین تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو برکت بتائی ہے اس برکت کے پیش نظر برکت ہر کام میں ہے. آج وہاں اگر کوئی لکھتا ہوا انسان مل جائے تو اس پر بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہاں بیٹھ کے لکھوں گا تو میرے لکھنے میں برکت آ جائے گی. اس طرح اس عقیدے کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے سارے ابواب جو ہیں اس جگہ لکھے، اور جو ان کی تاریخ کبیر ہے امام بخاری کی، اس کو انہوں نے اپنے محبت کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک یعنی مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر اس کا بہت سا حصہ مکمل فرمایا ہے. آج اس لحاظ سے بھی اس بحث کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ روضہ کے لفظ سے کچھ لوگوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر جو لفظ روضہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس لفظ روضہ کو خلاف شرع کہنا شروع کر دیا. آپ میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور میں روضہ رسول کی تڑپ رکھتا ہوں اور میں روضہ رسول پر جانا چاہتا ہوں. بچہ بھی کہتا ہے، بڑا بھی کہتا ہے، ہر ایک کی یہ محبت کا انداز ہے کہ لفظ روضہ بولتے ہی سب سے پہلے جو چیز دماغ میں آتی ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا در پاک ہے. لیکن حسد، بغض، جہالت اور کم بختی کی انتہا ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف زبان سے نہیں فتویٰ میں یہ لکھ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو قبر کہو، روضہ نہ کہو. روضہ کہنا خلاف شرع. آپ حیران ہوں گے کہ ایسی بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے کہ جو اتنا حسد رکھے، اتنا بغض رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ اور وہ حصہ زمین کا جو عرش سے بھی افضل ہے، جہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک جلوہ گر ہے، اس پر لفظ روضہ کے اطلاق کے لحاظ سے آج آ کے نام نہاد امتیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صرف قبر رسول کہو، صرف قبر نبی علیہ السلام کہو، اس کو روضہ کہنا ناجائز. شاید کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ ہوائی باتیں ہیں. میرے پاس اس وقت یہ دورۃ الحج پورا چھپا ہوا موجود ہے، منہج دورۃ الحج، جو سعودی عرب میں جو بیرونی لوگ ہیں ان کو جو کورس کرایا جاتا ہے، یہ وہ کورس ہے حج کا جس کے اوپر المکتب التعاونی للدعوۃ والارشاد یہ لکھا ہے. اور یہ دورۃ الحج باللغت الاردیہ، اردو زبان کے اندر جو وہاں ہمارے بھائی کام کرنے جاتے ہیں اور وہاں ایک پورا شعبہ ہے ان کو باعقیدہ بنانے کا، اس کو مکتب تعاونی دعوت والارشاد کا کہا جاتا. جو ان لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں ان کو بلا کے لے جاتے ہیں، ان کو مختلف وظیفوں سے مختلف چیزوں سے مائل کرتے ہیں، اور جب وہ وطن واپس لوٹ کے آتا ہے تو اپنے عقیدے کی بہت سی چاندنی دے چکا ہوتا ہے یا پھر شک اور وہم کا مریض ہو چکا ہوتا ہے. یہ وہاں پر باقاعدہ ایک علمی یتیم خانہ ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو وہاں پر بدعقیدہ بنایا جاتا ہے. اب اس کا یہ کورس ہے چھپا ہوا، جس کے اندر صفحہ نمبر 38 پہ یہ لکھا ہے، جہاں پر مدینہ شریف کے امور کو بیان کیا گیا کہ مدینہ شریف جانا ہو تو پھر کس طرح جانا ہے. یہ وضاحتیں کی گئی کہ نبی علیہ السلام کی نیت نہیں کرنی، مسجد نبوی کی نیت سے جانا. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ کوئی ضروری بھی نہیں
ویسے ہی حج ہو جاتا ہے. اور لکھتے لکھتے یہاں پر جو صفحہ نمبر 38 پہ جس چیز کو لکھا گیا جو بطور خاص آج کے موضوع کے لحاظ سے اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے. اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک جو قبر شریف کی جگہ ہے جس پر امت متفق ہے کہ وہ جگہ عرش مقدس سے بھی افضل ہے. یہ صفحہ نمبر 38 پر یہ لکھا ہے اہم تنبیہ. نوٹ دے کر کے یہ ساری باتوں میں سے ضروری بات اس کو ذہن میں رکھنا. اہم تنبیہ کے سامنے کیا لکھا ہے؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ کہنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح خلاف ورزی ہے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ کہنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح خلاف ورزی ہے. اب ایک تو یہ ظلم ہے کہ روضہ کہنے سے روکا اور دوسرا یہ فراڈ ہے کہ اسے حدیث کے سہارے سے روکا. کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ کہنا یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح خلاف ورزی ہے. صریح خلاف ورزی ہے, معمولی خلاف ورزی بھی نہیں, صریح خلاف ورزی ہے. لہذا تم میں سے ہر بندہ ان کے نزدیک حدیث کی خلاف ورزی کرنے والا, حدیث کو ترک کرنے والا منکر حدیث ہے اور معاذ اللہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والا کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مسترد کر رہا. اور یہ کون ہے کہنے والے؟ یہ پوری دنیا کے مسلمان سوائے ان مسلط لوگوں کے جن کا ایک خاص مزاج ہے. ان کے سامنے ان کی حیثیت انہیں خود پتا ہے. باقی وہاں کے لوگ بھی یہاں کے لوگ بھی عرب ممالک سے آئے ہوئے ہوں یا یورپ کنٹریز سے ہوں جہاں سے بھی ہوں سب کے دلوں کے اندر یہ نقش موجود ہے. اور کوئی قبہ خضرا کہتا ہے, کوئی گنبد خضرا کہتا ہے, کوئی روضۃ الرسول کہتا ہے. وہ کہتے ہیں قبہ خضرا بھی مت کہو, گنبد خضرا بھی مت کہو, روضہ رسول بھی مت کہو. عام لفظ جو دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے وہ یہ بھی بولو. عام قبر ہو کہتے ہو زید کی قبر, عمر کی قبر, بکر کی قبر, تو کہو نبی کی قبر. ماشاء اللہ یہاں یعنی روضہ کے رد کے لحاظ سے اگرچہ قبر نبی علیہ السلام کا جو لفظ ہے وہ اس کا اطلاق جائز ہے, موجود ہے, لیکن جس کی نفی کی جا رہی ہے بات اس کے لحاظ سے ہے کہ چلتے چلتے انہوں نے آہستہ آہستہ یہ اب جو ہر سال دین بدلتا ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ امت میں چونکہ ہر جگہ روضہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا روضہ یہ نہیں جہاں نبی علیہ السلام جلوہ گئے ہیں, یہ تو قبر ہے, اس کو روضہ مت کہو. اور ساتھ یہ حدیث شریف جب ہم بیان کر رہے ہیں اس حدیث شریف کو ذکر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ کو روضہ قرار دیا ہے, نہ کہ اپنے گھر کو. دلیل دیکھو کہ آپ نے اپنے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ کو روضہ کہا ہے, اپنے گھر کو روضہ نہیں کہا. تو اس واسطے یہ کہنے لگے کہ آپ کی قبر مبارک حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے, اس لیے اس سے احتراز کیا جائے, اسے روضہ نہ کہا جائے. روضہ وہ ہے جو درمیان ہے حجرے کے اور ممبر شریف کے درمیان جو جگہ ہے وہ روضہ ہے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک والی جگہ کو روضہ کہنا معاذ اللہ ان کے نزدیک حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے. اب اس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں سے یہ سوچ آئی اور کہاں امت مسلمہ کی حقیقی سوچ موجود ہے. اگر تھوڑا سا بھی انسان کو سوچنے کا سلیقہ ہو تو مسجد نبوی شریف سے اگر میرے نبی علیہ السلام کی نسبت کی منفی کر دی جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ مدینہ شریف کو جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عظمت ملی ہے, اور اگر سرکار کی نسبت اور عظمت سرکار کی وجہ سے نہ مانی جائے تو پھر پیچھے کیا حیثیت باقی رہ جائے گی؟ جو عظمت ہے اس خاک کی وہ ساری کی ساری تو میرے محبوب علیہ السلام کے دم قدم سے ہے. خود کہا تھا اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر مکہ کو حرم بنایا تھا, انی حرمت المدینہ حراما, میں نے مدینہ شریف کو حرم بنا دیا ہے. روضہ کے اطلاق کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. یہاں پر جو ریاض الجنہ کو روضہ کہنے کی سبب امت نے بیان کیا, اگر وہ پڑھو گے
تو پھر پتا چلے گا کہ جن کی صدقے، جن کی وجہ سے، جن کے طلبوں کی نسبت سے عام زمین جنت کا باغ بن گئی ہے، تو جہاں وہ پیکرے پر نور خود جلوہ گر ہے، وہ جنت کا کتنا بڑا باغ ہوگا۔ اس سلسلہ میں امام قسطلانی نے مواہب دنیا وضاحت کی، یعنی یہ امت کا جو شروع سے عقیدہ آ رہا ہے، آپ بگڑا ہوا عقیدہ کیا ہے کہ روزہ کہنا حدیث کی خلاف ورزی ہے، اور جو تسلسل کی عقیدہ آ رہا ہے اس عقیدے کی وضاحتیں کیا ہیں۔ اس مقام پر امام قسطلانی نے اس کی یہ وضاحت کی کہ یہاں پر روزہ کا اطلاق جو ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کانا مشیہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثما مشا ظہرت البرکات مع ذالک کلی، کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرکز برکات ہیں۔ آپ جس وقت کسی جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں وہاں اس جگہ کو برکتیں میسر آ جاتی ہیں اور برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ من بدء ظہورہ الی حین وفاتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے وصال تک جہاں جہاں بھی آپ تشریف لے گئے ہیں، آپ کا قدم مبارک لگا ہے، آپ کی نسبت سے رب ذوالجلال نے ہر مقام کو برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہاں تک کہا کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امی جان کو عصمت حاصل ہوئی ہے، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو رب ذوالجلال نے عصمت عطا فرمائی، اور آپ کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عصمت مل گئی۔ اور چلتے چلتے یہاں تک کہا حتی الاتان، وہ سواری جس پر سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی علیہ السلام کو لے کے بیٹھی تھی، رب ذوالجلال نے آپ کی نسبت سے اس سواری کو بھی عظمت عطا فرما دی ہے۔ اور کہنے لگے یہاں تک کہ وہ جگہ جہاں سواری نے قدم رکھے، التی تذر الاتان یدہا علیہا تختر من نسبتہا، کہ جہاں بھی وہ سواری قدم رکھتی تھی، جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ محبوب علیہ السلام کو جس سواری پر لے کے بیٹھی ہوئی تھی، جس مقام پر بھی وہ سواری قدم رکھتی تھی اس جگہ کو بھی برکت ملتی تھی۔ امام قسطلانی کہتے ہیں برکت کا اندازہ کیا تھا، جہاں رکھتی تھی قدم وہی زمین پہ سبزہ اگاتا تھا۔ یہ تمہید بیان کر رہے ہیں کہ ریاض الجنہ کو ریاض الجنہ کیوں کہا جاتا ہے، کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی نسبت عظمت کی دلیل آپ کی وجہ سے آپ کی امی جان عزیز سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عصمت ملی، اور آپ کی وجہ سے عصمت کا انداز کیا ہے، سواری تک عصمت جا پہنچی، اور سواری سے قدم تک پہنچی، اور قدم سے جہاں جہاں بھی وہ سواری قدم رکھ رہی تھی وہاں وہاں زمین سرسبز و شاداب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ صفحہ نمبر 598 ہے، مواہب دنیا جلد نمبر 4۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ لما شاءت القدرہ انہ لا بد لہ من بیت ولا بد لہ من منبر، جب قدرت نے چاہا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک گھر بھی ہوگا اور ایک منبر بھی ہوگا، اور یہ جو گھر اور منبر کا علاقہ ہے جتنی نسبت اسے قدموں کی ملے گی اتنی کسی جگہ کو نہیں ملے گی۔ گھر سے نکلنا ہے منبر کی طرف جانا، منبر سے مراد مصلی بھی ہے جہاں نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے جماعت میں رہتے ہیں۔ اب یہ جو ایریا ہے اس کو نسبت میسر ہے، اس نے بار بار میرے محبوب کے طلبے چومنے ہیں، اس نے بار بار سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہوئے عظمت پانی ہے۔ اس بنیاد پر حضرت امام قسطلانی کہنے لگے کہ یہ اس وقت صورتحال تھی، وانہ بالضرورۃ یکثر ترددہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المنبر والبیت، ساری ظاہری حیات جو مدینہ شریف میں جا کے گزری ہے اس میں بار بار آنا جانا تھا۔ تردد کا معنی یہاں پر آنا جانا ہے، منبر اور بیت کے درمیان کا جو علاقہ تھا وہاں فالحرمۃ التی اوتیا اذا کان من مسہ واحد بمعاشرتہ او بواسطہ حیوان او غیرہ تظہر البرکہ والخیر فکیف مع کثرۃ تردادہ۔ کہنے لگے جب سواری پہ ایک بار بیٹھے تھے تو برکت زمین تک پہنچ گئی تھی، تو جس زمین پہ بار بار چلے ہیں اور بار بار قدم رکھے ہیں اس پر پھر برکت کتنی زیادہ ہوگی۔ اس بات سے کہا ریاض الجنہ، اگر ریاض الجنہ بنی ہے تو سرکار کے قدموں سے بنی ہے، سرکار کی نسبت سے بنی ہے، سرکار کی فیض سے بنی ہے، اور اس بنیاد پر جو عظمت نبی اکرم
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر سے مست ہونے کی وجہ سے جب عام زمین خاک بن گئی ہے تو وہ پیکر جہاں خود جلوہ گر ہے وہ کتنا بڑا جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے. امام کستلانی نے سوال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پر کہے کہ پھر پورا مدینہ شریف ہی ریاض الجنہ ہونا چاہیے کیونکہ پورے مدینہ شریف میں قدم رکھتے رہے محبوب علیہ السلام کے تو پھر پورے مدینہ شریف کو ریاض الجنہ کہنا چاہیے. اس اعتراض کا ذکر کر کے کہتے ہیں فل جواب انه قد حصل للمدینہ تفضیل لم يحصل لغیرها کہ وہ طرز یہ اعتراض کر کے فارغ نہ ہو جائے ہم اس کو جواب سے ضرور معمول کریں گے. کہا پورا مدینہ بھی کب محروم رہا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینہ پورا ایریا جو ہے اس کو رب نے وہ فضیلت دی ہے جو اور جگہوں کو عطا نہیں فرمائی. لہذا پھر بھی فرق ہے جہاں قدم زیادہ لگے ہیں وہ جگہ اور ہے جہاں قدم تھوڑے لگے ہیں وہ جگہ اور ہے. جہاں عام قدموں کے یعنی تھوڑے نشانات ان کو میسر آئے اس زمین کو وہ بھی فضیلت پاگی وہاں بھی دجال داخل نہیں ہوگا وہاں بھی وبا نہیں آئے گی وہ بھی اللہ کا برکتوں سے معمور ہو گیا. لیکن جو 5 نمازوں کے وقت اور اس کے علاوہ بھی جہاں مسلسل میرے محبوب علیہ السلام کا آنا جانا ہے اور جہاں جلوہ گری ہوتی ہے اس مقام کو رب ذوالجلال نے محبوب کے غلاموں کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے. کچھ لوگ آج یہ دلیل دیتے ہیں پھر گھر میں زیادہ وقت گزرتا تھا تو پھر گھر کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ بات تھی امت کے اعزاز کے خاطر کہ امت کو چانس ملے وہاں بیٹھنے کا امت کو موقع ملے وہاں عبادت کرنے کا تو گھر ہے میرے محبوب علیہ السلام کا. جب ظاہری حیات میں تھے پھر وہ پردے کے احکام جو گھر کے لیے ہوتے ہیں اور پھر فرما دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس وقت روح نکلتی ہے جو جس جگہ وہی روح نکلتی ہے وہی ان کی قبر شریف ہوتی ہے. پھر وہ آپ کی خاص آرام گاہ ہے تو امت کے لیے وہ جگہ چاہیے تھی جہاں جانے کی اجازت ہو جہاں سارے جا کے بیٹھ سکے جہاں نماز پڑھی جائے تلاوت ہو سکے. اس بنیاد پر بطور خاص یہ نہیں کہ جہاں رہائش پذیر رہے ماشاءاللہ وہاں برکتیں نہیں تھی وہاں برکتیں کئی گنا زیادہ تھی لیکن لوگوں کے فائدے کے لیے جہاں تک لوگوں کی رسائی ہو سکے میرے محبوب علیہ السلام کے تحفہ کے طور پر رب ذوالجلال نے آپ کی امت کو جنت کا یہ ٹکڑا عطا فرما دیا ہے. یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ جو عظمت بیان ہو رہی ہے امام کستلانی کہتے ہیں لِأَنَّهُ جَاءَتِ الْبَرْكَةُ مُتَنَاسِبَةً لِتَكْرَارٍ یہ برکت سرکار کی وجہ سے آئی ہے لِتَكْرَارِ تِلْكَ الْخُطْوَاتِ الْمُبَارَكَةِ. خطبہ کہتے ہیں 2 قدموں کے درمیانی جگہ کو قدم رکھنا اٹھانا پھر رکھنا یہ خطبہ ہے. فرمایا سرکار کے جہاں پر بار بار قدم آئے اس کی وجہ سے اس کو ریاض الجنہ بنایا گیا. فالقرب من تلك النسمة المرتفعة لا خفاء فيه الا على ملحد اعمى بصیرہ. امام کستلانی آج سے صدیوں پہلے کہنے لگے اگر کوئی شخص ریاض الجنہ کو سرکار کے قدموں کی خیرات نہیں مانتا تو کہنے لگے وہ ملحد بے دین ہے اعمى بصیرہ ہے وہ نابینا انسان ہے اس کے دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں. جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں اسے ماننا پڑے گا اگر ریاض الجنت کو جنت بنایا ہے تو میرے نبی کے قلبوں نے بنایا ہے. ملحد اور عامل بصیرہ یہ لفظ بولے بصیرت ماری گئی اس شخص کی جو ایسی بات کرے گا. اور حالانکہ آج والی بات اس وقت نہیں ہوئی تھی کہ روزہ کہنے ہی ناجائز ہو جائے وہ محض ایک استفہام کے انداز کے اندر انہوں نے پہلے سوال ذکر کیا اور پھر جواب ذکر کر دیا کہ کبھی اگر کوئی منکر بنے تو اس کے لیے بتایا جائے کہ ریاض الجنہ کو سرکار کے اس مقام پر جو سرکار کی قبر شریف ہے اس پر فضیلت مت دینا. وہ جگہ بالاتفاق امت کے نزدیک باقی مدینہ مکہ شریف کا آپس میں تقابل ہے. کسی نے کہا مکہ شریف افضل کسی نے کہا مدینہ شریف افضل. وہ تقابل اس جگہ کے علاوہ ہے جس جگہ ہمارے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہیں. وہ قبر شریف والی جگہ کا مکہ سے کوئی تقابل نہیں ہے اور مکہ شریف کا اس سے کوئی تقابل نہیں ہے. وہ جگہ بالاتفاق عرش سے بھی افضل ہے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع
معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روضہ کو روضہ کہنا نصیب ہوا، وہ ریاض الجنت والا روضہ، تو جو قدم رکھے تو عام جگہ روضہ بن جائے، جہاں وہ خود جلوہ گر ہیں اس کو روضہ کہنا حدیث کی خلاف ورزی نہیں، دین کی حقیقت کا بیان ہے۔ اس سلسلہ میں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر انسان بغض کا مارا ہوا نہ ہو، حسد اس میں نہ ہو، تو یہ بات سمجھتے ہوئے اسے کوئی دیر نہیں لگتی، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کا لفظ اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں پہ بولا، اور وہ تم سمجھتے ہو ہر بندہ کہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو ریاض الجنہ کہا گیا ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جن کو تم اپنے عام سمپل عقل سے بھی محبوب علیہ السلام کے روضہ کے مقابلے میں کبھی نہیں لا سکتے۔ کس کس کو ریاض الجنہ کہا گیا؟ حدیث صحیح میں موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ترمذی شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 3510، مسند امام احمد میں حدیث نمبر 12114، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو، لغوی معنی ہے چر لیا کرو، تو انسان کیونکہ چرتے نہیں اس واسطے فرتعوا کا معنی ہے کچھ کھا لیا کرو، جب جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرما رہے ہو کہ جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کھا لیا کرو، وہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ کیسے ہم وہاں سے گزر سکتے ہیں اور کیسے پھل کھا سکتے ہیں؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ریاض الجنہ حلق الذکر، جہاں بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں تم ذکر کرو گے وہی جنت کا باغ ہے۔ ریاض الجنت حلق الذکر، اب ہلکا ذکر کو ریاض الجنہ کہا، حدیث صحیح ہے جہاں ترمذی میں موجود ہے۔ اب اپنے علاقے میں پاکستان میں گوجرانوالہ میں اپنے گھر میں جہاں تم نے بیٹھ کے ذکر کیا، ذکر کی نسبت سے اسے بھی ریاض الجنہ کہا گیا۔ اب کون ہے احمد جو یہ کہہ رہا ہو کہ میرا گھر تو افضل ہے اور جہاں نبیوں کے سردار تشریف فرما ہے وہ جگہ یہ لفظ روضہ کے لائق نہیں، میرا گھر تو روضہ کہلا سکتا ہے اور سرکار کا در روضہ نہیں کہلا سکتا، یہ بغض کا مارا ہوا کہہ سکتا ہے۔ جس کو دین کی صلاح حاصل ہے اسے ماننا پڑے گا کہ ان کی حدیث کے حکم سے ہم نے اپنے گھر بیٹھ کے ذکر کیا، ان کے صدقے ہمارے گھر کو شریعت نے ریاض الجنہ کہہ دیا۔ تو جو اس طرح ریاض الجنت بانٹتے پھر رہے ہیں ان کے اپنے پیکر کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکاۃ شریف میں موجود ہے، صفحہ نمبر 70 پر میرے محبوب علیہ السلام سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغات سے گزرتے ہو تو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ، محبوب یہ تو بتا دو کہ جنت کے باغات ہیں کہاں؟ جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو پھل کھا لیا کرو، یہ کہاں واقع ہے؟ یہ عام سے یہ تھا کہ جنت آسمانوں پر ہے تو باغات بھی پھر وہی ہوں گے اور وہاں جانا تو پھر قیامت کے بعد ہوگا، دنیا میں ہم کیسے پھل کھا سکتے ہیں؟ جب پوچھا گیا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا المساجد، مسجد جنت کے باغات ہیں، ہر مسجد جنت کا باغ، ہر مسجد جنت کا باغ، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے زمین معین کی وہ جنت کا باغ بن گئی۔ پہلے عام پلاٹ تھا، جنت کا باغ نہیں تھا۔ یہ شان ہے میرے نبی علیہ السلام کی، قدم رکھا تھا انہوں نے ساری زمین مسجد بن گئی، لیکن پھر اپنی امت کو اختیار دے دیا جہاں تم مشورہ کر کے جتنا پلاٹ وقف کرو گے اتنے پر سٹمپ لگے گی، یہ جنت کا باغ بن گیا ہے۔ تعلیم تمہاری ہوگی، رحمت ہماری ہوگی، تم معین کرتے جاؤ گے، ہم اس کو ریاض الجنہ بنا دیں گے۔ اب بتاؤ تمہارے محلے کی مسجد جو ہے اس کو محبوب علیہ السلام کی قول سے ریاض الجنہ کہا گیا، تو گھر میں جو حل کا ذکر ہے اس کو ریاض الجنہ کہا گیا۔ جو میرے محبوب علیہ السلام نے تو کرم کیا کہ گھر گھر ہر جگہ ریاض الجنہ بن جائے۔ کیا علاج ہے اس بخیل سوچ کا اور کیا علاج
یہ سرکار کے در کو ریاض الجنہ کہنے کو ناجائز قرار دے رہے ہیں. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کہ جو سرکار نے اتنی جنتیں بانٹی، ان کا جو کاشان اقدس ہے اس پر ریاض الجنہ روضہ کا لفظ بولنے سے آج وہ کترانے لگے، بلکہ فتوے دینے لگے کہ جو بولتا ہے حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ دلیل سامنے آ گئی کہ جب بغض نبی آئے تو مت ماری جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے. اور اگر یہ بغض نبی نہیں تو اور کیا مجبوری تھی ان کو اس حج کورس میں لکھنے کی؟ کیا دنیا کے باقی مسائل سارے حل ہو گئے ہیں؟ اس مسئلے کی وضاحت لازمی تھی. حاجی کو یہ پڑھانا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر شریف ہے اس کو روزہ نہ کہا جائے، اور روزہ کہنے والا حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ بیماری کا اظہار تھا. عام لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بغض کے مارے ہوئے نہیں، ان میں حسد نہیں. اب بتاؤ حسد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی بغض ہے اس دماغ کا کہ جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اتنا ہے کہ انہوں نے تو دنیا میں ریاض الجنہ تقسیم کر دیے ہیں، اور یہ سرکار کے کاشانہ کو روزہ کہنے کے لیے تیار نہیں. بلکہ اس سے آگے دلیل، چونکہ وقت تھوڑا ہے اس کو سمیٹتے ہوئے گفتگو کو اپنی بات بڑھاتا ہوں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بانٹتے تو ایک شہر میں مسجدوں کے علاوہ ہزاروں ریاض الجنہ بنا دی. مسجدیں ہلکا ذکر تو اپنی جگہ رہ گئے، ان کے علاوہ بھی ریاض الجنہ ہے. کیسے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں باب صفت القیامہ کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو حسن کہا گیا. اور یہاں پر مشکات شریف میں بکا اور خوف کے باب کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے. طویل فرمان تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ انسان جس جگہ اس نے دفن ہونا ہوتا ہے اس جگہ کی انسان کے ساتھ بڑی نسبت ہوتی ہے. جب مر کے پہنچتا ہے اگر نیک ہو تو وہ قبر والی جگہ کہتی ہے جب تو زمین پہ چلتا تھا مجھے اس وقت بھی تو اس سے بڑا پیار تھا، اب آیا ہے تو اب میں بہت اچھا سلوک تجھ سے کروں گی. اور اگر برا تھا تو وہ زمین کہتی ہے تو مجھے دنیا میں نہیں بھاتا تھا، اب میرے اندر آ گیا، اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہا، وہ اس کو ارد گرد سے دباتی ہے زمین، قبر کی دونوں جو دیواریں ہیں، تو اس کی دائیں پسلیاں بائیں چلی جاتی ہیں، بائیں دائیں چلی جاتی ہیں. یہ بیان کرنے کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو. فرمایا قبر کی دو تعریفیں ہیں، ایک ہے مومن کی قبر اور ایک ہے کسی بدبخت کا گڑھا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنو، کیا رحمت کیا برکت دی ہے. فرما انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. اور میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں قبر کی دو حیثیتیں ہیں، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے. اب دیکھو بطور خاص قبر کسی مومن کی جو نیک ہے، اس مومن کی قبر کو ریاض الجنہ کس نے کہا؟ میرے نبی علیہ السلام. مومن کی قبر کو سرکار نے مومن کی قبر کو ریاض الجنہ کہا. کاش کہ کچھ بھی دماغ ہوتا ہے ان بدبختوں کا تو احسان مان جاتے. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. وہ فرما رہے ہیں میرے غلام کی قبر بھی روضہ ہے. سرکار فرما رہے ہیں میرے غلام کی قبر بھی روضہ ہے. اور یہ کیا کہتے کتنے جاہل ہیں، کہتے سرکار کی قبر شریف کو روضہ کہنا حدیث کی شریف خلاف ورزی. کوئی مانے گا کہ انہوں نے دین پڑھا ہوا؟ یہ حدیث یا حدیث رسول نہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا اگرچہ 15ویں صدی میں پیدا ہوا، اگرچہ اجل میں اس نے وفات پائی، پنجاب کے کسی شہر کی مٹی میں دفن ہو گیا اور وہ میرے عشق کی چاندنی لے کے گیا ہے، تو قبر گڑھا نہیں، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. دیکھو نا سرکار کا کرم دیکھو اور ان لوگوں کی بدبختی دیکھو. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر قبر جو مومن کی ہے سالک اس کو روضہ کہہ رہے ہیں. وہ لفظ روضہ کے ساتھ تعبیر کیا. اور مقابلے میں دوسری چیز تو ہے ہی کیا
حفرہ یا گڑھا ہے یا روزہ، دوسروں کی گڑھا، میرے غلاموں کی روزہ۔ اب ان کا پتہ نہیں کیا ارادہ ہے، جو روزہ کہنا حرام قرار دے رہے ہیں، روزہ کہنا سرکار کی قبر شریف کو بھی ناجائز کرا رہے ہیں، تو پھر اپنی کے بارے میں تو خود ہی جو جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے تو بڑھ کے جہنم میں بڑھ مدینہ، وہ صورتحال ان کے اس انداز سے نظر آ رہی ہے کہ سرکار علیہ وسلم نے تو کرم کیا، فرما میرے غلاموں کی قبر بھی روزہ ہے، اور یہ کہتے سرکار کی قبر بھی روزہ نہیں ہے، اس کو روزہ کہنا حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ تو روزہ کے مقابلے میں محبوب علیہ السلام کی قبر شریف تو وہ عرش سے مقدس مقام ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے جو فیصلہ کر دیا وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی قبر کو روزہ نہیں کہہ سکتے تو پھر اپنی کو بھی نہیں کہہ سکتے، جب اپنی کو بھی نہیں کہہ سکتے تو اپنی روزہ کے مقابلے میں جملہ ہے وہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، جو روزہ نہیں ہے وہ ان کی قبر وہ پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو جائے گی۔ کیا اپنی پسند ہے ان لوگوں کی؟ سرکار کے بوجھ میں یہ پتہ نہ چلا کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ریاض الجنہ کا عنوان جو تھا اس کے تحت کتنا نور بانٹا ہے، مسجد نبوی شریف کے اس مقام سے لے کر تمہارے گھروں تک، مسجدوں تک، قبرستانوں تک، جہاں دیکھتے ہو اس حقیقی ریاض الجنہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا فیض ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہاں بیٹھے بھی ریاض الجنہ میں، وہاں بیٹھے بھی ریاض الجنہ میں، ہاں وہ جو ریاض الجنہ ہے اس پر یہاں کے حلقہ ذکر کی جگہ، یہاں کی مسجدوں کی جگہ، یہاں کے انداز جو ہیں یہ اس کے صدقے میں سب کچھ ملے ہیں، جس جگہ کو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے طلبوں سے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کا یہ موضوع کئی وجوہ سے اہم موضوع ہے، اور بالخصوص جو بغض نبی علیہ السلام کے لحاظ وارداتیوں کا انداز تھا، میں نے دلیل کے ساتھ اس کی حقیقت اور اس کے 5 جوابات تمہارے سامنے بیان کیے، اور یہ قسمت ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اور ان کے دن برے آ گئے کہ انہیں ہر وقت تلاش ہے کہ یہاں سے بھی کمی ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان کا کیا خرچ ہو رہا تھا کہ سرکار کی قبر شریف کو روزہ کہا گیا، تو یہ آگے پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ کس قرآن کا انکار ہے، کس حدیث کا انکار ہے، کیسے خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ میں نے احادیث سے 5 احادیث پیش کر کے یہ واضح کر دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی قبر شریف کو روزہ کہنا یہ حدیث سے خلاف ورزی نہیں بلکہ حدیث و قرآن کے حکم کا عین اعلان ہو رہا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ نے تو ان کی نسبت سے پورے شہر کی قسم اٹھائی ہے، پورے مقام کی قسم اٹھائی ہے، ان کی نسبت کی وجہ سے ساری عصمتیں ملی ہیں۔ اس بنیاد پر مسلک حق اہل سنت و جماعت ہی وہ مسلک ہے جس کی وجہ سے دین کو سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ دوسری طرف حسد بغض سے مت ماری جا چکی ہے، اور صحیح احادیث جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور اس کے مقابلے میں دین گھر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عشق نبی علیہ السلام مان پڑے۔ مقصد کیا ہے ان کا کہ امتیاز نہ ہو، عام بندے کی بھی قبر ہی ہے، نبی علیہ السلام کی قبر بھی ہے، قبر کہو، یہ ایک عام سے لفظ کی طرف لانے کی ان کی پیچھے سوچ ہے، اور یہی پھر جا کے آگے جنمارک کے خاکوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ جس وقت انہوں نے منصب نبوت کو بیان کرتے ہوئے اپنا سامنے رکھا ہوا ہے، دنیا میں بھی بعد میں بھی ظاہر میں کہتے ہیں ہمارے بھی 2 ہاتھ ان کی بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 قدم ان کی 2 قدم، اور بعد الانسان ان کی بھی قبر ہماری بھی قبر۔ اس طرح کے انداز جو ہے انہوں نے آگے جا کے کام خراب کیا ہے۔ اگر ناموس رسالت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دے سکتا ہے تو وہی نظریہ جو صفہ سے چل کے یہاں تک پہنچا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ آج سوال و جواب کی نشست بھی ساتھ موجود تھی، اس واسطے اگرچہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، چند سوالات کے جواب دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔